السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں نماز توڑ دینے کے عذر۔ ٹھیک ہے، کن صورتوں میں نماز توڑ سکتے ہیں، یعنی کن صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے۔ مسئلہ: کوئی ڈوب رہا ہو یا آگ سے جل جائے گا یا اندھا کنویں میں گر پڑے گا تو ان صورتوں میں نمازی پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر ان لوگوں کو بچائے۔ یوں ہی اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو اور وہ فریاد کر رہا ہو اور یہ اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے، ہے نا۔ اگر کوئی آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہے کہ یہ آگ میں جل جائے گا، یا پھر کوئی ڈوب رہا تھا اور نماز جو پڑھ رہا ہے ان کو معلوم ہوا کہ یہ ڈوب رہا ہے، یا کوئی اندھا شخص چل رہا تھا، ان کو معلوم ہوا کہ یہ اندھا اگر آگے بڑھے گا تو یہ کنویں میں گر جائے گا، ایسی صورت میں نماز کا توڑ دینا ضروری ہے، واجب ہے نماز توڑ کر جا کے ان کو بچائے۔ یا پھر کوئی اگر کسی کو قتل کر دے گا، لڑائی ہو رہی تھی، مار پیٹ ہو رہی تھی، جیسے دو بیٹوں میں یا اور کسی میں، اور اگر طاقت ہے اس میں، نمازی میں اگر طاقت ہے کہ اسے وہ بچا لے گا تو پھر ایسی صورتوں میں نماز توڑ کے اسے بچانے کی کوشش کرے۔ مسئلہ: پیشاب پاخانہ قابو سے باہر معلوم ہوا یا اپنے کپڑے پر اتنی کم نجاست دیکھی جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے، یا نمازی کو کسی اجنبی عورت نے چھو دیا تو ان تینوں صورتوں میں نماز توڑ دینا مستحب ہے نا۔ پیشاب کا اتنا زیادہ غلبہ معلوم ہو رہا ہے کہ اب روکنا مشکل لگ رہا ہے نا، ایسے صورتوں میں نماز توڑ دے، پھر پیشاب وغیرہ یہ سب کر کے آ کے پھر نماز پڑھے۔ یا اجنبی عورت چھو دیا، یعنی یہ جو ابھی وجہ بتایا گیا، ان تمام وجہوں میں نماز توڑ دینا ان تینوں صورتوں میں مستحب ہے۔ مسئلہ: سانپ وغیرہ مارنے کے لیے جبکہ کاٹ لینے کا صحیح ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے سامنے سانپ آ گیا یا بچھو آ گیا، ٹھیک ہے، اب آ گیا، اب ڈر ہے کہ یہ سانپ مجھے ڈس لے گا یا بچھو ہے وہ ڈس لے گا، ایسے صورتوں میں نماز توڑ کے اسے مار سکتا ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ مسئلہ: اپنے یا کسی اور کے درہم کے نقصان کا ڈر ہو، جیسے دودھ ابل جائے گا یا گوشت ترکاری کے جل جانے کا ڈر ہو تو ان صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے۔ اسی طرح ایک درہم کی کوئی چیز چور لے بھاگا تو نماز توڑ کر اس کے پکڑنے کی اجازت ہے۔ اب انہیں یاد آیا کہ یہ گوشت تو جل رہا ہے یا اس کی باس آ رہی ہے، یا پھر دودھ گر رہا ہے ابل کے، یا پھر دولت ہے، مال ہے، پاس میں رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا، اب اسے کوئی چور لے کے بھاگ رہا ہے، تو یہ سب صورتوں میں نماز توڑ کے چور کا پیچھا بھی کر سکتا ہے، اور ابل تو ہے دودھ کو وہ بچا بھی سکتا ہے اور گوشت وغیرہ کو بھی بچا سکتا ہے۔ یعنی جہاں پر مال چوری ہونے کا یا مال ختم ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی صورتوں میں بھی نماز کی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ: نماز پڑھ رہا تھا کہ ریل گاڑی چھوٹ گئی اور سامان ریل گاڑی میں ہے، یا ریل گاڑی چھوٹ جانے سے نقصان ہو جائے گا تو نماز توڑ کر ریل گاڑی پر سوار ہو جانا جائز ہے۔ اسٹیشن میں گئے، اب معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے پڑھتے معلوم ہوا ٹرین چھوٹ رہی ہے اور اس میں مال ہے، جو سامان ساتھ میں تھا وہ ریل گاڑی میں رکھ دیے تھے، پھر نماز پڑھ رہا تھا، ایسی صورتوں میں نماز توڑ کر وہ ٹرین میں سفر کر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ یا پھر اگر ٹرین چھوٹ جائے گی تو نقصان ہوگا، جیسے کہ وقت میں اگر نہ پہنچے تو آپ کو مال کا نقصان ہوگا، آپ کو کچھ مال ملنے والا تھا، اب اگر نہیں پہنچیں گے تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ایسی صورتوں میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ: نفل نماز میں ہو اور ماں باپ پکاریں اور ان کو اس کا نماز میں ہونا معلوم نہ ہو تو نماز توڑ دے اور جواب دے، بعد میں اس نماز کی قضا پڑھ لے۔ نفل نماز پڑھ رہا تھا، اب امی یا ابو بلا رہے تھے،
اگر ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں نماز توڑ کے ماں باپ کے پاس جائے اور وہ جو کام کرنے کے لیے حکم دیے وہ کام کرے اور پھر آ کے دوبارہ اسی نماز کو قضا کی نیت سے پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی باتیں یاد کیجئے، یہ بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ پھنس جاتے اس مسئلے میں کہ کہاں نماز توڑنا چاہیے کہاں نہیں توڑنا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ باتوں کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔